السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا لفظی تلفظ شمائل ہے۔ شمع کے معنی سن اور عل اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اسی لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اسی لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری۔ اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے کو دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب، ہمیں تا قائم رکھ۔ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور انہیں روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ وہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بھوک اور پیاس دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ نظر آ جائے یا شاید کچھ پانی مل جائے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ وادی میں دوبارہ واپس آ گئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کے مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ساکن چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر روتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور اسے ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ بی بی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اسی سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وعید سنائی: اے ہاجرہ، آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ نہ تو آپ کو نہ ہی اس بچے کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جراح نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میں اپنی خواب کے پیش نظر تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تأمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے اور کہا کہ اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ ہی نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے آپ کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تینوں مرتبہ اس پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منی پر پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لیٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا اور اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پیر باندھے اور زمین پر منہ کے بل لیٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نرم ہے۔ تب عرش پر اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت
جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت مل گئی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا۔ تب بے ساختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے منگایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ کہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔